الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اگرچہ بے عمل تو ہے مگر با ادب ہے. بے ادب بے عمل تو ضرور ہے مگر با ادب ہے. بے عمل ضرور ہے مگر ادب رکھتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اسی پر وہ گزارا کرتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ادب کل قیامت میں ضرور کام آئے گا. آپ کہیں گے اچھا تو آپ لوگ ادب کرتے ہیں تو کیا دوسرے لوگ ادب نہیں کرتے؟ کیا دوسرے لوگ ادب نہیں کرتے؟ ہم یہاں جتنے دن سے آئے مختلف لوگوں کے ٹیلی فون پر گفتگو سنتے ہیں. کبھی کوئی صاحب کہتے ہیں صاحب سامنے آ جائیے, کبھی کوئی صاحب کہتے ہیں صاحب نہیں یہ الزام آپ نے غلط لگایا, غلط صاحب فلاں بات آپ نے غلط کہی, فلاں بات آپ نے غلط کہی. تو میں کتاب یہاں موجود ہے, میں غلط الزام لگانے کا قائل نہیں اور اس بات کا بھی قائل ہوں کہ لعنت اللہ علی القائلین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. ہم تو ادب کرتے ہیں اور تبلیغی والوں بہادریوں دیوبندیوں تم نے رسول کا ادب نہیں کیا. تم اپنے رسول کو کہتے ہو کہ بڑا بھائی یہ ادب ہے. تم کہتے ہو کہ رسول کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. ارے گدھے اور گھوڑے کا اگر خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. یہ تمہاری کتاب صراط مستقیم دیوبند کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 97 پہ یہ عبارت موجود ہے کہ تم نے یہ کہا کہ حضور کا خیال نماز میں نہیں آئے نماز کو خراب کر دے گی. گدھے اور بیل کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز درست ہوگی. مطبوعہ دیوبند صفحہ نمبر 97 پر یہ عبارت موجود ہے. آئے کوئی مائی کا لال دیکھے کہ میں جھوٹ الزام لگاتا ہوں یا صحیح کہتا ہوں. تم نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے ہاتھ کی لاٹھی اس سے افضل ہے کہ اس سے ہم کتے کو تو بھگا سکتے ہیں, حضور کی ذات سے امید نہیں. یہ تمہاری الشہاب الثاقب دیوبند کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے. بتاؤ تم کیسا ادب اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتے ہو. تم نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہ لکھا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو تو آپ کی خاتمے پہ فرق نہیں آئے گا. یہ تمہاری کتاب موجود ہے. غلط ثابت کرو اس کو. بتاؤ چلن کرتا ہوں میں تمہارے کو. اور تمہاری کتاب یہ فتاوی رشیدیہ میرے پاس موجود ہے. تم نے اس میں یہ کہا کہ کوا کھانا حلال ہے. تم نے اس میں یہ کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہر مولوی کو کہا جا سکتا ہے, ہر تبلیغی جماعت والے کو کہا جا سکتا ہے, ہر ملا کو کہا جا سکتا ہے, ہر عالم دین کو کہا جا سکتا ہے, اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت نہیں. یہ تم نے اپنے سے فتاوی رشیدیہ میں کہا. تم نے اس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے, وہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں. یہ دیوبند کی چھپی ہوئی فتاوی رشیدیہ میرے سامنے موجود ہے. یہ تمہاری کتاب بلغت الحرام, اس میں تم نے یہ کہا اپنے پیر کے بارے میں کہ میرا پیر اور حضور پل صراط پر تھے, حضور کا پل صراط سے پیر پھسل گیا اور تبلیغی جماعت کے مولوی نے حضور کو پکڑ کر بچا لیا. یہ تمہاری کتاب یہاں موجود ہے. ارے شرم کرو, شرم کرو, دودھ کرو. اگر پانی نہیں ملے تو ہتھیلی میں چند قطرے پانی لے کر چھلانگ لگا دو. تم ادب کی بات کرتے ہو, تم ادب جانتے ہو. تمہارا مذہب جھوٹا ہے, تمہاری ساری تفسیر جھوٹی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی تبلیغی کوئی اس بات پر اگر کوئی بات کرنا چاہے کل کا پروگرام ملتوی آ جاؤ میدان عمل میں. ارے لوگوں کو کیوں لڑاتے ہو, تبلیغ کو کیوں لڑاتے ہو؟ ہم دونوں لڑنے کا کہ پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. کسی مومن کے سینے میں اندھیرا اور اجالا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. کسی مومن کے سینے میں حق اور باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. کسی مومن کے سینے میں نور اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. آؤ کیوں تبلیغ کو لڑاتے ہو, کیوں مسجدوں میں تالے لگاتے ہو, ارے کیوں ہمیں باز کہنے سے منع کرتے ہو؟ ایمان سے کہو کہ کسی عیسائی نے مسجد میں تالا ڈالا, کسی یہودی نے مسجد میں تالا ڈالا؟ اقبال کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما یہود. ارے تمہارے کرتوت تمہارے گن دیکھ کر تو یہودی بھی اپنی بات میں انگلی رکھے ہوئے ہیں. ہر فرقہ دانگوش میں بندہ ہے. یہ تمہاری حرکت, اور سامنے آتے ہو داڑھی چوہا سفید کپڑے, لوگ کہیں سبحان اللہ. ارے نہیں نہیں, لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. ارے جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر. اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر. یہ الزام نہیں. یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہے. جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے, جس کا جی چاہے اس کی فوٹو اسٹیٹ نکالے اور مارے ان کے منہ پر. اور تو دیکھو تمہارے لوگوں نے کیا کہا. اہل سنت ہی ٹھیک کہتے ہیں. کوئی دربند کا تبلیغی وہابی یہ کہے کہ اس کا باپ وہابی تھا, اس کا دادا وہابی تھا. دیکھو ارے یہ سارے کے سارے سنی تھے. آج تم کہتے کہ لوگ گمراہ تھے. سبحان اللہ, یہ آ گیا جو راہ راست پر. اللہ انہیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مقام